بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 9 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، ہوا کچھ یوں کہ، مصنف فائزہ افتخار، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9، صفحہ نمبر 99۔ وہ جو سوچتی تھی کہ ایک بار بیٹے کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھے گی، کرموں کا چابک والا ہاتھ روک کر ایسی دل جلی بددعا دے گی کہ خدا بھی اسے ایڑیاں رگڑتی موت دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کی کمر پہ شڑ چابک پڑتے رہتے، سر پہ کھڑے چمڑے کا قصہ تبڑ بجتا رہتا، اور وہ جھلی نعمانی شدائیوں کی طرح اپنے سونے پتر کو تکتی جاتی۔ اس کی کلکاریاں سن کر کمر سہلانا بھول جاتی، کوسنے بددعائیں دینا کب یاد رہتا۔ وہ اب یہی چاہتی تھی کہ بھلے سارا پنڈا نیلو نیل ہو جائے، لیکن کرمو جیے، اتنا جیے کہ ایک دن شاہد لپک کے اس کا ہاتھ تھامنے کے قابل ہو جائے۔ بھلا اس سے اچھی موت کیا ہوگی اس کے لیے؟ لیکن کرم دی نے جلدی 2-3 سال نمٹائے اور چٹ پٹ ہو گیا۔ اب اس کی تمام تر امیدوں کا مرکز شاہد تھا۔ اولاد تو سبھی پالتے ہیں، لیکن اس نے اسے سینچا تھا، اس کی جڑوں میں پانی کی بجائے خون ڈالا تھا۔ دھوپ، تیز ہوا، کڑکتی بجلی، برستی برساتیں، یہ ہر کڑے موسم اس نے خود جھیلے، اپنے جگر گوشے پہ، ایک ہلکی سی آنچ تک نہ آنے دی۔ اسے اس دن کا انتظار تھا جب یہ پودا تناور درخت بن جائے گا اور وہ اپنے آخری دن اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزارے گی۔ ابا کے ٹھڈے، دادی کے تمانچوں، کرموں کے چابکوں کے داغ آپ ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ لڑکی ذات کمزور ذات، ماں پہ پیتل کی دیگچی کا وار نہ روک سکی، نہ ہی اس کی لاش پہ بندھی سفید پٹی کا راز کسی کے آگے کھول سکی۔ لیکن اس کا جوان پتر اس کی ڈھال بنے گا، سر کی چھت، پیر کی زمین بنے گا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، کتنی ہی برساتیں گزر گئیں، کئی جاڑے بیت گئے، پنڈے نے کتنی گرمی سہ لی، لیکن یہ درخت چھاؤں دینے پہ آمادہ ہی نہ تھا۔ اس کی شاخوں پہ پھلتی پھولتی ننھی کونپلیں پھوٹتی دیکھ کر اسے لگا اب سستانے کے دن آئے ہیں۔ لیکن ابھی ہریالی صحیح طرح ہری بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے خزاں چاٹ گئی۔ بھولی نہیں جانتی تھی کہ اس پودے کو اوڑھنے کی اوڑ دے کر سارے موسموں سے بچا سکتی ہے، اولوں کے وار سے، بارش کی پھوار سے، جاڑے کی ٹھار سے، لیکن خزاں کی مار سے نہیں بچا سکتی تھی۔ خزاں کا رستہ کون روک سکا ہے؟ یہ ڈائن تو جڑیں پیلے کر کے چھوڑتی ہے۔ یہ پودا اونچا ہو چکا تھا، تنا بھی پھیل گیا تھا، لیکن پتوں کی چادر نہ تن پائی تھی۔ اس کی ننگی شاخیں ڈھانپنے کے لیے اب بھی پروین کو ہاتھ اونچا کر کے سایہ دینا پڑتا تھا۔ اس کی چپ نے پھر دم ساتھ لیا۔ ہتھیلی پہ پسیجے نوٹ نے اسے بٹوے میں ٹھونس کر گریبان میں اڑس لیے۔ ہانپتے کانپتے ڈگمگاتے قدموں سے اپنی زندہ لاش گھسیٹتی وہ کوارٹر تک پہنچی تو اس نے کواڑ چوپٹ کھلا دیکھ کر دو ہتھر سینے پہ مار کے رہ گئی۔ ہائی میں مر جاواں۔ اکلوتے کمرے میں پڑی واحد چرپائی غائب دیکھ کر اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ شاہد کی نشے کی لت پوری کرنے کے بعد اس کی قلیل سی تنخواہ میں بچتا ہی کیا تھا کہ وہ گھر کی ضرورت کی معمولی چیزیں بھی لے پاتی۔ جو تھوڑے بہت تھی وہ بھی رفتہ اس کے ہتھے لگتی جا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے ننگے فرش پر گر گئی۔ آ گئی تو کہاں مری پڑی تھی؟ پتہ نہیں میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ بے ڈنگے پن سے ڈولتا، گھنے بکھرے بالوں میں خاک اڑائے، اونچے قد کے ساتھ ہڈیوں بھراؤ جوز لیے منہ سے جھاگ اڑاتا، یہ اس کا شہزادہ پتر تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ اسے تکے گئی۔ اسے لگا آج بھی کرموں کا چمڑے کا بدبودار خصہ اس کے تالو پہ بج رہا ہے۔ بولتی کیوں نہیں؟ نشے کی طلب نے اسے جنونی کر ڈالا تھا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھی، پتلیاں اوپر کو چڑھ گئی تھی۔ وحشت ناک انداز میں دونوں ہاتھوں سے اپنی ہی بوٹیاں نوچتا ہوا وہ اسے مخاطب کر رہا تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کہاں غائب تھی صبح سے؟ جواب میں وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ سارا دن کیسے ہڈیاں توڑ کے، پاپڑ بیل کے وہ اس کے لیے 4 پیسے اکٹھے کر کے لاتی ہے۔
مگر کہہ نہ سکی۔ اس نے کون سا ماں کے ہاتھ چوم لینے تھے۔ میں کہتا ہوں نکال پیسے۔ اس نے ماتمی بت بنی ماں کو ایک ٹھوکر کیا ماری، گویا اس کے برسوں پرانے زخم ادھیڑ دیے۔ نہیں، وہ چیخی اتنے زور سے جیسے شاہد نے اسے بے جان سے ٹھوکر نہ ماری ہو، بلکہ ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ سے دھکا دے ڈالا ہو۔ شاہد ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں دوں گی، کبھی نہیں دوں گی۔ یہ ٹھوکر اس کی زندگی کے سب سے بے رحم، سب سے سفاک، سب سے شدید ٹھوکر تھی، جس نے اس کے اندر باہر دراڑیں ہی دراڑیں ڈال دی تھی۔ وہ زاروں کدار رونے اور پھر اس سے اپنی بوٹیاں نوچنے لگا۔ کیوں نہیں دے گی؟ ہیں تو پھر نکال۔ مجھے نہیں دے گی تو اور کس یار کے لیے چھپا رکھے ہیں؟ وہ جو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر پھر سے موم ہونے لگی۔ یہ رقیق جملہ سن کر نئے سرے سے بھڑک اٹھی۔ ہائے کرمو، تو مر گیا، لیکن اپنا چابک چھوڑ گیا، صدا میری کمر پر برسنے کے لیے۔ اس نے 2 دہائی دی۔ تو ہوش میں نہیں بے غیرت، دیکھ نشے نے تیرا کیا حال کر دیا ہے۔ ماں کو گالی دے رہا ہے۔ تو ماں نہیں ہے، اگر ہے تو دے پیسے۔ اس نے گریبان سے جھانکتے کالے بٹوے پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو پروین نے اس کے زرد چہرے پر زندگی کا پہلا تھپڑ مارا۔ شرم کر بے حیا، کہیں ڈوب مر۔ میں کیوں مروں؟ تو مر۔ اس نے پروین کو دھکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور پیچھے پڑے لوہے کے زنگ خوردہ بکسے سے جا ٹکرائی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ بٹوا نکال کر بھاگ گیا۔ وہ ذرا سا سہارا لے کر بیٹھی، انگلیوں سے ماتھے پہ بہتے خون کو محسوس کیا جو بہہ کر آنکھ سے نکلتے دریا میں شامل ہو رہا تھا۔ بازو پہ لگی شاہد کے ناخنوں کی خراشیں دیکھ کر وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ کیوں وہ لے گیا میرے پیسے؟ یہ تو میری حق حلال کی کمائی تھی۔ پھر کیسے کوئی لوٹ سکتا ہے؟ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے کہ حرام مال سدا پاس نہیں رہتا اور حلال روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ چیختے چیختے وہ نڈال ہو گئی۔ نانی، تم تو کہتی تھی میری اولاد کو ایک بار رولے چین آئے گا۔ میں نے سمندر بہائے چین نہ آیا، بین ڈالے صبر نہ آیا۔ آتا بھی کیسے؟ وہ میرے سامنے تو نہیں مرا تھا۔ اگر وہ پورا زندہ نہ تھا تو مرا ہوا بھی تو نہ تھا۔ میں نے خود اسے موت کی گود میں ڈالا۔ یہ احساس میرا دل بند کر دیتا تھا۔ پھر تیری بات یاد آتی تو پچھتاوے کم ہونے لگتے کہ حرام کی کوئی چیز سکھ نہیں دیتی، اسے خود سے دور کرنا ہی اچھا۔ وہ میرے برے کرموں کا پھل تھا، اس لیے زہر آلود تھا۔ لیکن نانی خدا گواہ ہے، کرم دن سے نکاح کے بعد میں نے کسی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا تھا۔ یہ میرے حق حلال کی اولاد ہے، یہ میرے گناہ کا تحفہ نہیں، یہ میرے حوصلے، میرے صبر اور میری برداشت کی نشانی ہے۔ پھر کیوں؟ سالوں کا سکوت کرلانے لگا۔ پہلی بار خود سے وہ ایک سوال کر رہی تھی، لیکن فضا میں بکھری چپ کی دہشت کوئی جواب دینے سے قاصر تھی۔ بڑھاس مقبول، بیگم صدیقی کی آواز پہ اس کے بےتابی سے باہر کو جاتے قدم سست پڑے، لیکن بجائے وہ سوچنے لگا یوں ہی سنی انسنی کر کے نکل جائے۔ اس وقت گھر پہنچنا زیادہ ضروری تھا، اور بیگم صدیقی کو کون سا ضروری کام ہوتے ہیں جو اب ہوں گے؟ فضول وقت، فضول شوق۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اگلی آواز زیادہ کڑکدار آئی۔ مقبول، کہاں جا رہے ہو؟ شاید اس بار بھی وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر جاتا، لیکن گیٹ کیپر نے گردن گھما کے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا، جیسے ارادہ دریافت کر رہا ہو۔ بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی ہے؟ سٹ پٹا کے وہ اس سڑے مزاج والے افغانی گیٹ کیپر کے سامنے دانت نکال کر خجالت بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ مقبول تمہارا نام ہے نا؟ جو اب ویسا ہی جلا بھنا تھا جیسا وہ خود۔ مرے مرے قدموں سے واپس پلٹا۔ ایک آواز کیوں نہیں سنتے؟ سجی بنی بیگم صدیقی نے دانت کچکچاتے ہوئے گھورا۔ گاڑی نکالو۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک بجاتی 2 سیڑھیاں نیچے اتری۔ پیچھے ان کی سر چڑی بیٹ رنگین چھتری ان کے سر پہ لیے ہوئے تھی تاکہ بارش کی بوندیں ان کے شیمپو اور بلو ڈائی کیے بالوں کو خراب نہ کر دیں۔ وہ بیگم صاحبہ، مجھے گھر جانا تھا۔ مقبول گگیایا۔ کیوں؟ یہ کون سا وقت ہے گھر جانے کا؟ دوپہر کے 2 بجے ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی رات 10 بجے تک ہوتی ہے۔ یہ بھی محض مفروضہ ہی تھا، ورنہ کبھی کبھی جو وہ اپنی ڈیوٹی کے وقت یعنی 10 پونے 10 بجے
انہیں کہیں لے کر جاتا تو کبھی 12 تو کبھی 1-1:30 بجے رات تک ان کے انتظار میں گاڑی پر ہم بڑا سوکھتا رہتا۔ وہ جی بارش ہو رہی ہے، زبیدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا میں ہی جا کر اس نے بچوں کو روٹی پکا کے کھلانی ہوگی۔ بیگم صدیقی کی لاڈلی میڈم فوزیہ، جو ان کے دل سے اترے تقریباً نئے کپڑے پہن کر گورا ہاتھ تک میک اپ کر کے بنی ٹھنی اتراتی رہتی تھی، اٹھلا کر کہنے لگی، بیماری بیوی کو چائے بنا کے پلانی ہوگی، اس کا سر دبانا ہوگا۔ فوزیہ کی مسکراہٹ اور اس کا طنزیہ تبصرہ مقبول کو کڑوے گھونٹ کی طرح پینا پڑا، کیونکہ وہ اس کی ہم منصب ہی صحیح، ایک معمولی تنخواہ دار ملازمہ ہی صحیح، لیکن مالکن کی منظور نظر تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کی بات پر آگ بگولا ہونے کی گستاخی کیسے کر سکتا تھا، جس بات پر بیگم صاحبہ مسکرا کے داد دے رہی تھی، جوروں کی غلامی بعد میں کرتے رہنا، پہلے وہ کام کرو جس کی تنخواہ لیتے ہو۔ جوروں کی تو ایک موٹی سی گالی اس کی زبان پہ آتے آتے رک گئی۔ اس نے معذرت طلب نگاہوں سے سامنے دیکھا، معاف کرنا بیگم صاحبہ، جوروں جائے چولہے میں سالی، مگر اسے نخرے بڑے آتے ہیں۔ رات 102 بخار تھا اور بس، لیکن صبح ناشتے میں ایک چائے کا کپ مر مر کے بنایا۔ اب جو بارش نے قیامت پھیلائی ہو، وہ اس ہڈ حرام سے کہاں قابو ہوگی؟ ویسے تو ہاتھ پیر کی پوری ہے۔ 6 دن پہلے جب بارش ہوئی تھی، میں آپ کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ پیچھے اکیلی صحن میں سے پانی نکال کر باہر کرتی رہی، نالیوں میں کپڑے ٹھونستی رہی، سامان اوپر تلے ڈھیر کرتی رہی، لیکن طبیعت ذرا سی خراب ہو تو بہت ہچر مچر کرتی ہے، سر پہ کپڑا باندھے پھرتی رہتی ہے۔ گھر کا تو حشر ہو جائے گا، رہنے دو، کون سے ایرانی قالین بچے ہیں جو خراب ہو جائیں گے؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں بیگم صدیقی نے ہاتھ ہلا کے کہا، گاڑی نکالو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس بار خاصے تحکمانہ انداز میں کہا گیا، لیکن جی وہ پیچھے بارش۔ او ہو مقبول، تم اس وقت ڈیوٹی پہ ہو، پیچھے کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ ویسے بھی نہ تو بارش اتنی طوفانی ہے، نہ تمہارا گھر کچی مٹی کا بنا ہے جو بہہ جائے گا۔ وہ سر جھکا کے رہ گیا۔ اب کیا کہتا، گھر واقعی کچا نہیں تھا، اور ایسی بارشیں بھی اس موسم میں معمول کی بات تھی، لیکن وہ محلہ، وہ گلیاں جہاں وہ رہتا تھا، وہ معمولی سی بارش کے نتیجے میں بھی جوہر کھڑے کر دیا کرتی۔ سڑکیں نئی بن جانے کی وجہ سے اونچی ہو گئی تھیں اور گھر پرانے بنے ہوئے تھے، وہ نیچے اور نیچے ہوتے چلے گئے۔ اوپر سے سیوریج کا نظام، گٹر پہلے ہی ابلے رہتے، ہلکی سی بوندا باندی میں بھی بند توڑ کے گھروں کے اندر غلاظت پھیلا جاتے۔ سڑک پہ کھڑا پانی 2-2 فٹ نیچے بنے گھروں میں داخل ہو جاتا۔ برسات کا سارا دن ہر گھر کے مکین اسی تگ و دو میں ہوتے کہ پرانے برتنوں میں بھر بھر کے پانی دوبارہ صحن سے سڑک پہ پھینکتے رہیں تاکہ کمرے نہ بھر جائیں۔ اسی مشقت میں گھر کے بچے تک شریک ہوتے، لیکن پھر بھی گندے بدبودار پانی کی تباہ کاریاں کمروں تک پہنچ ہی جاتی۔ آج صبح آسمان پہ چھائی کالی بدریاں دیکھ کر زبیدہ نے تاکید کی تھی، جھڑی لگتے ہی گھر کا چکر لگا لیں، مجھے تپ چڑھا ہے، میں اوپر چھت پہ جا کر کیسے بھیگوں، کیسے پر نالے کا منہ بند کر دوں؟ دونوں بچے اکیلے کب تک لگے رہیں گے؟ آ جانا۔ اسے بھی اس دری کی بڑی فکر تھی جو پچھلے مہینے 2200 روپے کی لی تھی، گلے میں کاندھے پر لاد کے پھرنے والے پٹھان سے، اور بیٹھک میں بچھائی تھی۔ 2 کمروں والے گھر کا یہ کمرہ اس رنگین شوخ پھولوں والی دری سے سج کے سچ مچ بیٹھک لگنے لگا تھا۔ زبیدہ نے چاؤ سے دری کے رنگ کے کپڑے کے پھول بھی سجا ڈالے تھے، گلدان میں، اور پرانے صوفوں کی گدیوں پہ نئے غلاف بھی چڑھا دیے تھے۔ اس 2200 کی دری نے بیٹھک میں نئی شان پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار تو اکٹھے اتنے روپے ایک ہی چیز کی خریداری پہ خرچ کر ڈالے تھے۔ وہ گاڑی آگے نکال کے لایا تو بیگم صدیقی نزاکت سے اپنی ساڑی 2 انگلیوں کی مدد سے اٹھا کے سیڑھیاں نیچے اتری۔ پیچھے پیچھے چھتری تانے فوزیہ تھی۔ میڈم میں ساتھ چلوں؟ اپنی میڈم کے صاف جواب پہ مقبول نے اس کے چہرے پر اطمینان پھیلتا محسوس کیا۔ یقیناً اس نے یہ پیشکش اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے کی تھی، ورنہ اس کی نک چڑی مغرور بدمزاج عورت کے ساتھ چپکے رہنے کا شوق کس کو ہو سکتا ہے؟ یوں تو فوزیہ بھی کم بدذات نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی مقبول کو یہ سوچ کر اس پر ترس آنے لگتا کہ بیگم صاحبہ سے اس کا سامنا سارے دن میں 2 یا 3 بار ہوتا ہے، کہیں لے جانے کے لیے یا واپس لانے کے لیے۔
راستے بھر وہ خاموشی رہنا پسند کرتی اور یہ خاموشی غنیمت تھی۔ اس کے باوجود اس دورانیے میں مقبول کو اپنا آپ سولی پر ٹنگا محسوس ہوتا۔ اسے اپنے مقابلے میں صاحب کا ڈرائیور مزے میں لگتا، بھلے صاحب گالیاں دیتا ہے، نشے میں دھت کبھی کبھی دو چار لپڑ بھی دے مارتا ہے، مگر کیا ہوا، مرد ہے۔ ایک عورت کے آگے بھیگی بلی بنے جی حضوری کرنا مشکل ہے، یہ کوئی مقبول جیسے مرد سے پوچھے۔ اور وہ بیچاری فوزیہ، ہاں کبھی کبھی وہ بیچاری ہی تو لگتی، سارا دن اسے اپنی میڈم کی للو چپو سننا کرنا پڑتی، سائے کی طرح اس کے پیچھے رہنا پڑتا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے نثار ہوتے ہوئے، بھائی بڑی ہمت ہے تیری۔ اس نے دل ہی دل میں اسے داد دی اور بیک ویومر سے ایک دزدیدہ نظر پیچھے بیٹھی بیگم صدیقی پہ نظر ڈالی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے رکھا تھا، آنکھیں موندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنی پسند کی غزلوں والی کیسٹ میں گم تھی جو مقبول کو زہر لگتی تھی۔ اس نے چھپا کے اپنے کیسٹ بھی رکھے ہوئے تھے، عطا اللہ نیازی، مراتب علی اور نصیب لال کے۔ جب ان کا انتظار کرنا ہوتا یہی کیسٹ نکال کے لگا لیتا اور ایسے ہی سر ٹیک کے آنکھیں موند لیتا جیسے انہوں نے موندی ہوئی تھی۔ لیکن وہ کبھی بھی ایسے بے فکری خود پہ طاری نہیں کر سکتا تھا جو ان بیگم صاحبہ کے پاس تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی کہاں کی واہی تباہی، لانتے فکریں حملہ کر دیتی، کبھی کرایہ دینے کی فکر، کبھی فیس کی آخری تاریخ، کبھی فلاں کا قرضہ، کبھی ڈھمکا خرچہ، اور یہاں کیا شان ہے۔ سراہی دار دودھیا گردن کچھ اور لمبی لگ رہی تھی، ہر سانس کے آتے جاتے سینے پہ بڑی موٹی سی سونے کی چین چمک رہی تھی اور اس میں جڑا یہ موٹا سا ہیرے لشکارے بکھیر دیتا۔ اے سی بند تھا اور گاڑی کے شیشے اترے ہوئے تھے۔ بارش کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اندر آ کے سارا ماحول ٹھنڈا کر رہی تھی۔ مقبول کی نظر بار بار پھسلن کے اس کے چکنی گردن پہ اور بے اختیار اس کا دل اس پہ ناخنوں سے کھرونچے مارنے کو چاہتا۔ پتہ نہیں اس عورت کو دیکھتے ہی اس کے اندر کا وحشی جاگ کیوں جاتا تھا۔ شکر ہے کہ جاگنے کے بعد بھی ہوش بے قابو نہیں ہوتے تھے، جو کرتا تصور میں ہی کرتا، ورنہ جانا کہاں ہے بیگم صاحبہ؟ اگرچہ گھر سے نکلتے ہی انہوں نے باور کرا دیا تھا کہ وہ صرف لانگ ڈرائیو کا مزہ لینا چاہتی ہیں، مگر وہ آدھے گھنٹے میں ہی اکتا گیا اور پوچھنے لگا، کہیں نہیں، عرصے بعد تو ایسا موسم ہوا ہے، ورنہ بارش کے ساتھ ہبس اور گھٹن ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کتنی اچھی لگ رہی ہے ہو، اور یہ بوندیں۔ انہوں نے اپنے گلابی ہتھیلی ذرا سی باہر کر کے ٹھنڈی بوندیں محسوس کی اور پھر پھریری لے لی۔ تیرے موسم کی ایسی کی تیسی۔ وہ پھر دل میں اسے کئی قسم کی گالیوں سے نوازنے لگا۔ سڑکوں پہ فٹ فٹ پانی، کھڑا پانی اسے دہلا رہا تھا۔ ایسی چوڑی صاف اور نئی سڑکوں پہ اتنا پانی تو پھر میرے محلے میں کتنا ہوگا؟ کمر تک تو بندہ ڈوبتا ہوگا، بچے تو منہ تک، پتہ نہیں اسکول سے کیسے واپس آئے ہوں گے۔ اسے اب بچوں پہ غصہ آنے لگا جو اس کے منع کرنے کے باوجود اس خراب موسم میں اسکول چلے گئے تھے۔ کیا کر رہی ہوگی زبیدہ؟ اس کا ذہن گھوم پھر کے وہیں چلا جاتا۔ پہلے تو باورچی خانے کا سامان ٹھکانے لگایا ہوگا، مگر کیسے؟ 2 چھتی خاص اونچی ہے، میری مدد کے بغیر آٹے کا کنستر اور دوسرا سامان کیسے رکھا ہوگا؟ خیر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اور دری؟ ہاں لپیٹ کے اٹھا دی ہوگی، مگر رکھی کہاں ہوگی؟ ہاں بستروں والی پیٹی پہ۔ او ہو، بستروں والی پیٹی کے پنیدے میں بھی زنگ لگ گیا ہے، کھوکھلی ہو گئی ہے، پانی نیچے سے اس کے اندر چلا جاتا ہے اور زبیدہ کے جہیز کے سنبھال کے رکھے لحافوں اور گدوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اس نے کہا بھی تھا کہ اگلی بارش سے پہلے اس کا انتظام کروں، مگر اچانک گہرے پانی میں چھپے اسپیڈ بریکر کی وجہ سے گاڑی دھچکے کے ساتھ اچھل کے رہ گئی۔ بیگم صدیقی نے ایک خوفناک سی چیخ ماری۔ شکر ہے اگلی گاڑی خاصی فاصلے پر تھی اور پیچھے سے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جاہل انسان، دیکھ کر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے؟ پتہ نہیں کس نے تمہیں اس نوکری پہ رکھا ہے، بدتمیز۔ وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جس محلے میں پل کے جوان ہوا تھا، وہاں دوست یار مذاق میں بھی ماں بہن کی گالیاں ٹھونک دیا کرتے تھے اور وہ ہنس کے سہ جاتا تھا، مگر اس عورت کے منہ سے نکلے یہ 2 لفظ، جاہل اور بدتمیز، بھی اسے سنگین سے سنگین گالی سے بدتر لگے۔ اس نے کڑوے گھونٹ کی طرح اسے اپنے اندر اتارنا چاہا، مگر اس سے
کے اندر پھیلی تلخی میں اور بھی زہر گل گیا۔ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آنکھیں استعمال کرو۔ اسپیڈ بریکر پانی کے اندر تھا، نظر نہیں آیا بیگم صاحبہ۔ وہ ایک لاتعلق سی ہوں کر کے چپ ہو گئی۔ اس کے بعد مقبول نے جان بوجھ کے 2-4 جھٹکے دیے۔ جب سڑک پہ کھڑا گندا پانی اچھل کے بیگم صدیقی کی نفیس قیمتی ساڑی تک آیا تو انہوں نے گھر واپسی کا آرڈر دے دیا۔ فضول ملک، بیکار، جہاں انسان موسم بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیشو پیپر سے چہرے پر آئے چھینٹے رگڑ کے صاف کر رہی تھی۔ مقبول کے اندر پھر سے اسے دھن کے دکھ دینے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اس کے ایک جیسے ہموار اور موتیوں جیسے چمکتے دانت ایک ایک کر کے ٹھگ سے نکال دینے کو جی چاہا۔ اس کو کسی پہیے کے نیچے دے کر کچل دینے کو جی چاہا، اور اس کے بال، یہ بال تو مٹھیوں میں بھر کے ایسے ایسے جھٹکے دو کہ دماغ ٹھکانے آ جائے نوابزادی کا۔ جس وقت وہ گاڑی پورٹیکو کی جانب لے جا رہا تھا، عین اسی وقت صاحب اندر سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے نظر آئے۔ اپنی بیگم کو دیکھ کر رک گئے۔ مقبول نے گاڑی ان کے برابر کھڑی کی اور نکل کر سلام جھاڑا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ بنی سوری خوب ہر ہتھیار سے لیس سامنے کھڑی تھی، مگر صاحب کی نظریں اس کی بجائے اپنی 40 لاکھ کی نئی چمچماتی گاڑی پہ ناقدانہ انداز سے پڑی ہوئی تھی۔ بیگم کی بنسبت صاحب جنم جنم کے رئیس نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سب ایک عمر کی محنت سے حاصل کیا تھا، اس لیے اس میں وہ خاندانی اور جدی بجتی امیروں والے چونچلے نہیں تھے۔ نوٹ خرچ ضرور کرتے تھے، مگر پھونکنے نہیں جاتے تھے۔ گاڑی پہ لگے کیچڑ کے داغ اور گیلی ہوتی سیٹ ان کے ماتھے پہ شکن لے آئی۔ انہوں نے بیوی کے سوال کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کار سروس کروا کے لاؤ، ابھی اسی وقت۔ کھردری آواز میں دیے اس حکم نے مقبول کو اور بتا دیا۔ اللہ اللہ کر کے تو واپسی کا سبب بنا تھا۔ صاحب، کیا فائدہ دھلوانے کا؟ راستے گندے پانی اور کیچڑ سے بڑے ہوئے ہیں، واپسی پہ پھر وہی حال ہوگا۔ بر وقت یہ بہانہ کام آیا۔ الو کے پٹے، تمہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ اس موسم میں کار نکالتے ہوئے اس کا حشر کیا ہوگا؟ صاحب کے گرجنے پر اس نے کلستی ہوئی نظر نزدیک کھڑی بے نیاز سی بیگم صاحبہ پر ڈالی۔ بیگم صاحبہ کو لے گیا تھا، کوئی اپنے کام سے نہیں نکالی تمہاری 40 لاکھ کی موٹر؟ اس جواب میں وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ مقبول کو تاؤ آ گیا۔ نامرد سالہ، زن مرید، ہوتا تو وہ دے دنادن مار لگاتا، جوروں کو عقل ٹھکانے آ جاتی۔ وقت بے وقت سیر سپاٹے سوج رہے ہوتے ہیں۔ اس نے زمین پہ تھوکا۔ دل میں بیگم صدیقی کی دھنائی کر کے ارمان اور منہ زور ہو گئے۔ کاش اللہ ایک دن ایسا معجزہ دکھا دے، یہ بس ایک دن کے لیے میری گھر والی بن جائے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ مرد ہوتا کیا ہے، خصم کہتے کسے ہیں۔ یہ تو اب تک پیروں میں لوٹنے والے کتے کو ہی اپنا مرد سمجھتی ہے۔ اسے وہ 4 چوٹ لگاؤں کہ مزہ آ جائے، مگر وہ میری بیوی ہوتی تب نہ۔ پتہ نہیں یہ صاحب اسے گھما کے دیتا کیوں نہیں، ویسے تو بڑا ساڑھ بنا پھرتا ہے۔ گھر پہنچا تو حشر وہی تھا جو سوچا تھا۔ بارش کا پانی گٹر کی غلاظت کے ساتھ گھر کے صحن میں جمع تھا۔ دونوں کمرے کے آگے زبیدوں نے 2 اینٹ کھڑی کر کے آڑی بنا دی تھی۔ لیکن پانی شاید اسے پلانگ کے اندر جا چکا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ پانی صرف صحن ہی میں موجود تھا۔ صرف کمروں کی ابتر حالت اور کونے میں اوپر تلے لگائے سامان کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ بدبو ناقابل برداشت حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ بچے آئے ہیں کیا؟ نہیں تو کیا شام 5 بجے تک تمہاری اماں کے سر پہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں؟ وہ توقع سے کہیں زیادہ جلی بنی بیٹھی تھی۔ دوپٹے سے کس کے باندھے سر پہ ہاتھ رکھے اس نے چبا کر کہا، بکواس بند کر۔ وہ کون سا باغیچے سے کلیاں چن کے آ رہا تھا جو اس پہ نشاور کرتا؟ بیگم صدیقی کی وجہ سے اٹھائی جانے والی کوفت انہیں تھکے ہارے شانوں پہ لاد کے گھر لوٹتا تھا اور آ کر زبیدہ کے سر پہ پٹخ مارتا۔ ہڈ حرام، چھت پہ چڑھے کیا کر رہے ہیں؟ اوپر سے بچوں کی آتی آوازوں پہ اس نے چلا کر کہا، کتابیں کاپیاں اور بستے سکھا رہے ہیں بدنصیب، اور کیا؟ گلچھلے اڑائیں گے؟ سارے بستے کا ناس مارا گیا بھیگ کے۔ اور یہ گھر کا کیا حشر ہوا ہے؟ وہ بے نتھے بیل کی طرح دونوں کمرے میں گھوم گھوم کے ڈکارنے لگا۔ ساری دھری بھیگ کے برباد ہو گئی۔
اب میرے پہ احسان کرنے کے لیے اسے لپیٹ کے پیٹی پہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ گیلی ہونے سے پہلے اٹھا لیتے موت پڑتی تھی کیا؟ میں اکیلی ذات کیا کیا کرتی؟ وہ بھی تنگ کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا کہا تھا کہ آج دوپہر کو ایک چکر مار لینا، بارش دبا کے ہوگی، مگر تم نہ آئے۔ ہاں، جیسے نوکری سے اٹھ کے آ جانا میرے اختیار میں تھا، چھٹی نہیں دی مالکوں نے۔ اب کیا اس کے منہ پہ تھوک کے آ جاتا؟ ویسے تو بڑی مسٹنڈی، دس پہ بھاری بنتی ہے، یہ 4 چیزیں نہیں اٹھائی گئی تجھ سے۔ یوں کہہ کر مرد کی کمائی کا درد ہی نہیں ہے، اجڑے چاہے برباد ہو تیری بلا سے۔ تو بچوں کو نہ لاتی، اس دری کو ہی کلیجے سے لگا کے چومتی رہتی۔ تم تو اب آ گئے جب پانی آدھا اتر گیا، جب دیکھتے کہ کمرے سے بھی اونچا تھا۔ چھوٹے کو کاندھوں پہ بٹھا کے اور باقی دونوں کو کمر سے لگا کے پانی میں سے نکال کے لائی تھی۔ گھر سنبھالے بیٹھ جاتی تو یہ اکیلے نکل گئے ہوتے روز کی طرح، اور کسی کھلے گٹر میں گر جاتے۔ چھوٹا تو ڈوب ہی جاتا اتنے پانی میں۔ مقبول کو دری سے بچے زیادہ عزیز تھے۔ اس ہولناک منظر کشی سے وہ تھرا گیا، مگر اس کا غبار بھی زبیدہ پہ نکلا۔ اس نے دے تانبے کا گلاس زمین پہ مارا۔ ہے لو الٹی کھوپڑی۔ زبیدہ سارے دن کی تھکی ہاری، اوپر سے بیمار اور بیزار بھی، اس الزام پہ بالکل ہی اکھڑ گئی۔ خود کیا کرایا تو نے؟ الٹا میرا کیا کرایا کنویں میں ڈال رہا ہے۔ کچھ کھانے کو ہے تولا؟ باورچی خانے کی موری ابل کے باہر آ گئی۔ بڑے کپڑے لیے لیریں گھسا کے بند کی ہے۔ پہلی بوند پڑتے ہی آٹے کا کنستر، دالوں کے ڈبے، گھی کا ڈول سب 2 چھتی پہ چڑھا دیا۔ پکاتی کیا؟ اوپر چھت پہ مٹی کے تیل والا چولہا پہنچایا ہے۔ لڑکی چائے بنا کے بھائیوں کو پاپے کے ساتھ کھلا رہی ہے۔ تم بھی جا کے کھا لو۔ اس نے پہلے سے پھیلے ہوئے بستر پر جگہ بنا کے تکیا سیدھا کیا اور کسی نہ کسی طرح اس پہ دوری ہو کے لیٹ گئی۔ مقبول بیٹا خونخوار کتوں سے اسے دیکھتا رہا، خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تکیے پہ رکھا سر پہ بندھا دوپٹہ، بند پلکے، گردن سے چپکے بال، اس منظر پہ ایک اور منظر حاوی ہو گیا۔ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا رکھا سر، ٹھنڈے ہوا سے اڑتے بال، بند پلکیں، لامبی سراہی دار گوری گردن، سونے کی چین کے ہلارے، ہیرے کے لشکارے، اور اس کے اندر کے وحشی کی وہ خواہش، وہ منہ زور سے خواہش، یکایک پیروں تلے کچھ روندنے، ہاتھوں سے کچھ مسلنے کی چاہ نے ایک بار پھر اس پہ غلبہ پا لیا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح لپکا نہ یہ سانولی میل سے بھری موٹی گردن وہ تھی، نہ یہ تعویذ کا کالا سا دھاگا، سونے کی وہ موٹی زنجیر تھی، نہ ہی یہ زبیدہ بیگم صدیقی تھی، مگر وہ بیگم ہی کی طرح اس وقت اس کے اندر کا وحشی پن چھیڑ چکی تھی۔ اس لیے مقبول نے خوب اپنے دل کے سارے چاؤ پورے کیے۔ ساری بڑاس نکال دینے کے بعد وہ نڈال ہو کر ایک جانب پڑ گیا اور طمانینت سے زبیدہ کی سسکیاں اور کوسنے سنتا رہا۔ صبح وہ نظریں جھکائے آرام سے ناشتہ کرتا رہا۔ زبیدہ کی بڑبڑاہٹ اسے سنائی دے رہی تھی، مگر وہ انسنی کر رہا تھا۔ کتاب ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 9 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 117 سے سماعت۔